الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولا متخذات أخدان أو كما قال الله تبارك وتعالى صدق الله العظيم. محترم حضرات، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ سے کئی ایک مضمون نکلتے ہیں، لیکن ان تمام مضمون میں ایک مضمون یہ بھی ہے کہ آج پرفتن دور کے اندر شادی شدہ مردوں کو اپنی بیوی ہوتے ہوئے دوسرے کی بیوی کیوں اچھی لگتی ہے، اور دوسرا مضمون جو ہے کہ آج کے اس کلچر میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والی زندگی اور کلچر کسی کتے اور کتیا سے کم نہیں ہے. تمام مضمون میں یہ تو مضمون اس آیت کریمہ کے ضمن میں آتے ہیں.
شدہ مردوں کو دوسرے کی بیوی کیوں اچھی لگتی ہے؟ دوسرا مضمون گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ، یہ کلچر کسی جانور سے کم والا کلچر نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو بھی حکم دیا اور عورتوں کو بھی حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور عورتوں کو ایک اور بات کا حکم دیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورتوں میں اللہ نے جو زینت کی چیز بنائی ہے اللہ نے کہا اس کو ظاہر نہ کرے۔ اگر مرد کی نگاہ نیچی نہیں رہے گی یا عورت کی نگاہ نیچی نہیں رہے گی تو اس صورت کے اندر گناہ کے خیالات دل میں پیدا ہوں گے۔ اب وہ چاہے شادی شدہ مرد ہو یا کنوارا ہو، شادی شدہ عورت ہو یا کنواری ہو، اگر اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو دل میں گناہ کے خیالات پیدا ہوں گے۔ جب دل میں گناہ کا خیال پیدا ہوگا تو اس گناہ کو کرنے کے لیے انسان کا دماغ پلاننگ کرے گا کہ کب بات کرنی، کس وقت کرنی، کہاں کرنی، کب ملنا، کہاں ملنا، اور یہ جو گناہ کی طرف جو پہنچا ہے یہ آنکھوں کی بدنگاہی کی بنیاد پر پہنچا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آدمی یا عورت زنا تک پہنچے اس کی جو بنیاد ہے آنکھوں کی بدنگاہی، اللہ نے 1450 سال پہلے تمہارے اور میرے آقا تاجدار مکی و مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت اتاری، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ یہ نبی آپ مومنین مردوں کو کہہ دیجئے کہ آپ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور اسی طریقے سے دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا نبی آپ کہہ دیجئے مومنہ عورتوں کو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور جو چیزیں زینت کی ہے نامحرم کے سامنے ہرگز ظاہر نہ کرے۔ آج انسان رشتہ دیکھتا ہے، شادی کے لیے تو رشتہ دیکھتا ہے تو ایک نہیں کئی لڑکیاں دیکھتا ہے، اور اس میں جو خوبصورت ہوتی ہے اس کا انتخاب کرتا ہے، اور خوبصورت لڑکی کے انتخاب کے بعد جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے کچھ وقت نہیں گزرتا کہ وہی بیوی اسے اچھی نہیں لگتی ہے۔ خوبصورت بیوی ہونے کے باوجود دوسروں کی عورتیں اسے اچھی لگتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ گھر میں چاند جیسی بیوی ہوگی، باہر چڑیل جیسی ہوگی نہ وہ پسند آئے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے کیوں؟ قرآن نے اس کی بنیادی وجہ یہی بتائی ہے کہ سب سے پہلے ایمان والا اپنے آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا
بدنگاہی کرتا ہے تو وہ بدنگاہی اس کے نفس میں حرص اور لالچ پیدا کرتی ہے. اس لیے بیوی خوبصورت ہونے کے بعد دوسرے کی بیوی اسے اچھی لگنے لگتی ہے. یہ قرآن میں بنیادی وجہ ہے. آج ہمارا معاشرہ دیکھے، ہمارا کلچر دیکھے کہ شادی شدہ جس طریقے سے ایک آدمی کو مال کی حرص اور لالچ ہو جائے، اور مال کی حرص اور لالچ جو ہوئی ہے کسی نہ کسی کی لائف دیکھ کر ہوئی ہے کہ فلاں پیسے والا وہ کیسی زندگی گزار رہا ہے، وہ گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، وہ ہر مہینے موبائل بدل رہا ہے، اس کے کپڑے ایسے ہیں، اس کا مکان ایسا ہے، اس کی گاڑی ایسی ہے. تو اب یہ دنیا والوں کی لائف کو دیکھ کر کے اس کے دل میں حرص لالچ پیدا ہوئی کہ مجھے بھی یہ سارے کام کرنا ہے. اب وہ حرص اور لالچ کو پوری کرنے کے لیے وہ حرام اور حلال کا طریقہ نہیں دیکھتا ہے. چاہے اسے سود لینا پڑے، چاہے اسے لون پہ پیسے لینے پڑے، چاہے جھوٹ بولنا پڑے، چاہے دھوکہ دے کے مال کمانا پڑے، تو وہ کرے گا. کیونکہ نفس کے اندر ایک مال کی حرص اور لالچ پیدا ہو گئی ہے. اور جب کسی چیز کی حرص اور لالچ پیدا ہوتی ہے تو انسان حلال اور حرام کا طریقہ نہیں تلاش کرتا، بس وہ لالچ پوری ہونی چاہیے، چاہے چوری کے ذریعے آئے، چاہے لون کے ذریعے آئے، چاہے سود کے ذریعے آئے، چاہے دھوکہ دے کر کے آئے، چاہے جھوٹ بول کر کے آئے، مال آئے گا تو میرے نفس کی حرص اور لالچ پوری ہوگی. اسی طریقے سے جب انسان شادی شدہ ہے اور اپنے نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، بدنگاہی کرتا ہے، عورتوں کو دیکھتا ہے، لڑکیوں کو دیکھتا ہے، تو اس صورت میں اس کے نفس کے اندر سیکس کی حرص اور لالچ پیدا ہوتی ہے. اب جو نفس کے اندر سیکس اور حرص کی لالچ پیدا ہوئی تو اس وقت وہ حلال اور حرام نہیں دیکھے گا. جیسے مال کی حرص پیدا ہوئی اور اپنی لالچ کو پورا کرنے کے لیے مقصد مال بن گئے، چاہے کسی بھی طریقے سے مال آئے، اپنی لالچ پوری کرنے کے لیے غلط طریقے، سود، لون، ہر طریقے کے راستے اپناتا ہے. تو اسی طریقے سے جب آنکھ کے گناہ میں ملوث ہوگا تو نفس کے اندر سیکس کی حرص اور لالچ پیدا ہوگی، اور وہ حرص و لالچ گھر میں خوبصورت بیوی ہوتے ہوئے محلے کی چڑیل بھی اسے اچھی لگے گی. یہی وجہ ہے قرآن نے کہا کہ شادی شدہ مردوں کو دوسرے کی بیوی کیوں اچھی لگتی ہے. یہ آپ کے گناہ بدنگاہی کی بنیاد پر. ایک شخص ایک بزرگ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، حضرت میں نے کئی رشتے دیکھنے کے بعد خوبصورت لڑکی کا انتخاب کیا اور نکاح کیا. اب 1 سال کے قریب نکاح ہونے جا رہے ہیں، لیکن اب جس عورت کو دیکھتا ہوں وہ عورت میری عورت سے زیادہ مجھے اچھی لگتی ہے. ایسا کیوں؟ اس اللہ والے نے کہا کہ دنیا کی تمام خوبصورتوں سے خوبصورت عورت سے اگر تم نکاح کر لو پھر بھی محلے کی کتیا تمہیں اچھی لگے گی. کہا ایسا کیوں؟ کہا کہ جب آنکھ کی بدنگاہی ہوگی، ہر عورت کو دیکھو گے، بدنگاہی کا گناہ کرو گے، تو اس صورت کے اندر نفس کے اندر حرص اور لالچ پیدا ہوگی، اور وہ
حرص و لالچ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، چاہے عورت کیسی بھی ہو، رنگ کے اعتبار سے کالی کیوں نہ ہو، وہ تمہیں اچھی لگنے لگے گی، کیونکہ یہاں جو حرص، لالچ، سیکس کی لالچ کو پورا کرنے کا جو خیال دل میں پیدا ہوا ہے وہ آپ کی بدنگاہی سے پیدا ہوا ہے۔ بہت بڑی وجہ یہ۔ آپ دیکھیں شادی شدہ مردوں کی زندگی، ہم دیکھیں اکثر و بیشتر کہیں نہ کہیں کسی دوسری عورتوں کی چکر میں پڑے ہوئے۔ تو میں نے اسی لیے شروع میں کہا کہ شادی شدہ کو دوسروں کی بیوی کیوں اچھی لگتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نکاح کر کے بیوی لے آئے، اس کے کپڑوں کی ضرورت پوری کرنا ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھا، مال کما کر کے دینا اپنی ذمہ داری سمجھا، اسے گھمانا پھرانا اپنی ذمہ داری سمجھا، اس کے دنیا کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنا ہم نے ایک مرد ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری سمجھی، اور ہم نے اس کی دین کی ضرورت کو پورا کرنا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھے۔ اور جب دین کی ضرورت پوری نہیں ہوگی تو اس صورت میں وہ عورت بھی اپنے مرد کی ضرورت کو پورا نہیں کرے گی، پھر آدمی دوسری طرف اپنی نگاہ کو لے جائے گا۔ آج اس پرفتن دور کے اندر ہم اپنی محنت کی حلال کمائی سے بیوی اگر کہہ دے کہ کپڑے نہیں ہیں، اچھے سے اچھا کپڑا خرید کر اس کو دلاتے ہیں، سمپل ڈائمنڈ والا جیسا بولے وہ کپڑا، لیکن وہ کپڑا جب خرید کر آیا تو وہ الماری کی زینت بنتی ہے۔ بیوی نے کہا کہ میک اپ کا سامان نہیں ہے، آپ نے دلایا، اپنی کمائی سے دلایا، کس کے لیے دلایا؟ اپنے لیے دلایا، لیکن وہ میک اپ کا باکس بھی، چاہے لپسٹک ہو، لائنر ہو، مسکرا ہو، سب الماری کی زینت۔ عورت کی زینت کا سارا سامان آپ نے دلایا، اپنی محنت کی کمائی سے دلایا، اپنے لیے دلایا، لیکن وہ عورتیں اس کو الماری کی زینت بنا رہی ہے اور گھر میں کبھی ان چیزوں کا استعمال نہیں کر رہی ہے۔ اس کا استعمال کب ہو رہا ہے؟ شادی میں جانا ہے تو، پارٹی میں جانا ہو تو، گھومنے جانا ہو تو، دلایا آپ نے، وہ رکھ کر کے وہ ساری زینت کی چیزیں اختیار ہو رہی ہے باہر غیروں کو دکھانے کے لیے۔ آپ نے میک اپ دلوایا، وہ میک اپ اس لیے تھا کہ وہ آپ کی بیوی ہے، جب آپ صبح سے شام تک کاروبار میں مشغول رہے، رات کو گھر آئے، کھانے پینے کی ضرورت سے فارغ ہو کر کے وہ بیوی تیار ہوتی ہے آپ کے لیے، تو یہ آپ کی کمائی صحیح استعمال ہو رہی، لیکن اس کا استعمال آپ کے لیے نہیں ہے۔ کمائی آپ کی حلال ہے، محنت کی ہے، لیکن آپ کی کمائی کی دلائی ہوئی چیزیں نامحرم اور غیروں کو دکھانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ کپڑے ایک نہیں، آپ نے بیوی کے حکم پر 10 جوڑی کپڑے اچھے سے اچھے دلائے، لیکن ایک بھی کپڑا آپ کے لیے رات کو تیاری میں نہیں پہنتی ہے۔ شادی میں، پارٹی میں، ہر جگہ کے لیے تو آپ نے دلایا تھا اپنے لیے،
وہ استعمال کر رہی ہے غیروں کے لیے. آپ جب گھر آئے تو اس صورت میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ شوہر کی کمائی سے دلایا ہوا کپڑا، شوہر کی کمائی سے دلائی ہوئی میک اپ وہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی، استعمال کرتی، لیکن وہ نہیں کر رہی ہے. وہی پرانی عادت میرے کپڑوں میں رہنا اور بولے تھک گئی ہوں گھر کا کام کر کے. اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کے دوستوں میں تو بھول گیا تھا کہ اپنے کو وہاں دوست کے یہاں پارٹی ہے وہاں جانا تھا. تو اب تھکان کیا ہو جائے گی؟ بھائی کی تھکان اب ختم. شریعت کا ایک مسئلہ بتا رہا ہوں میں، یاد رکھیے. جو مرد اپنی بیوی کو کپڑوں پہ کپڑے دلا رہے ہیں، میک اپ پہ میک اپ دلا رہے ہیں، اگر وہ بیویاں آپ کے لیے استعمال نہیں کرتی تو شریعت کہہ رہی ہے آپ ان کو مت دلائیے، کیونکہ آپ دلا رہے ہیں وہ کسی اور کے لیے نامحرم کے سامنے پہن کے جا رہی ہے. وہ دیکھنے والا بدنگاہی میں مبتلا ہوگا، گناہ آپ کو بھی ملے گا کہ آپ نے دلایا تھا. یہ ہمارا معاشرہ جو بگڑ رہا ہے نا، اب عورت کو ہم نے دنیا کی ضرورتیں پوری کی، دین سکھایا ہوتا تو یہ پتا چلتا کہ یہ میک اپ باہر جانا ہے تو بغیر میک اپ کے جانا ہے، یہ میک اپ تو میرے شوہر کے لیے، یہ اچھے سے اچھا کپڑا جو ہے یہ میرے شوہر کے لیے ہے. لیکن وہ کرتی نہیں. جب اچھے کپڑے نہیں پہنتی، اچھی تیاری نہیں کرتی، تو اس صورت میں آدمی کے دماغ جو باہر کے ماحول سے آیا ہے، میک اپ والی کو دیکھ کر، چمک دمک کپڑے والی کو دیکھ کر اس کا دماغ اس طرف رہے گا اور وہ بدنگاہی کے گناہ میں مبتلا ہوگا. اسی لیے مرد کو اپنی بیوی ہوتے ہوئے دوسروں کی بیوی اچھی لگتی ہے. قرآن کی بات کر رہا ہوں میں. آج دیکھ لو ہمارے معاشرے میں کیا حال ہے. کوئی بھی جماعت ہو، انصاری، منصوری، انگریز ممبر، کوئی بھی جماعت، عورتیں کپڑے پڑے ہوں گے تو بھی ڈیمانڈ اور لا کے دیتے ہیں. میک اپ پڑا ہے تو بھی لا کے دے رہے، لیکن اس کا استعمال اپنے شوہر کے لیے نہیں. تو اس صورت کے اندر شوہر جو اچھا باہر میک اپ والی دیکھے گا تو بدنگاہی کے گناہ میں مبتلا ہوگا. جب بدنگاہی کے گناہ میں مبتلا ہوگا تو اس صورت میں دل میں گناہ کا خیال پیدا ہوگا. جب دل میں خیال پیدا ہوگا تو اس خیال کو پورا کرنے کے لیے دماغ پلاننگ کرے گا. اس لیے دوسروں کی بیوی اچھی لگتی. پردہ ہمارے معاشرے سے ختم ہوتے جا رہے ہیں. باپ بیٹھا ہے کہ داماد آیا اپنی بیوی کو لے کے جا رہا ہے، ساتھ میں سالی کو لے کے جا رہا ہے. باپ کیسا دیوس ہے کہ وہ سالی جو ہے جیجو کے لیے نامحرم میں جانے کی اجازت کیسے دی. آج کل کے مرد بیوی سے کبھی وہ ہنسی مذاق نہیں جو سالی سے کرتے، جہاں حق ہے کرنے کا وہاں نہیں کرتے. بھابھی اپنے شوہر سے نہیں کر رہی، دیور سے ہنسی مذاق کر رہی ہے. جہاں اللہ نے پاور دیا، لائسنس دیا کرنے کے لیے، وہاں نہیں کر رہے. تو اب جب نہیں کر رہے تو جس کے ساتھ ہنسی مذاق ہو رہی ہے، یہی ہنسی مذاق ایک دوسرے کو گناہ میں ملوث کرنے کا ذریعہ بنیں گے. اس سے ہو رہے بیوی گھر بیٹھی ہے سالی کو لے کے فرار. کیوں؟ ماں باپ نے بھی نہیں روکا تھا، کہ بتایا نہیں ماں باپ نے کبھی کہ وہ تمہارے بہنوں ہی ہیں، ان سے پردہ واجب ہے تم پر، ان سے ہنسی مذاق تمہارا جائز نہیں ہے. کبھی سکھایا نہیں دین ہم نے، اور مردوں نے بھی نہیں سیکھا. مردوں نے سیکھا تو کیا سیکھا؟ سالی آدھی گھر والی ہے، سالی آدھی گھر والی. پورا کام بیوی سے بولے آدھا کام سالی سے، آدھی گھر والی تو آدھا حق لگ. دین نہیں ہوگا. یہ تو کلچر ہمارا نہیں ہے.
یہ تو یہود و نصارہ کا کلچر ہے. ہمیں تو اللہ نے اسلام دیا تھا، اس اسلام کو ہم صرف نام سے جان لے، اعمال سے ہماری زندگی، ہماری فیملی سسٹم میں اسلام ختم ہوتے جا رہا. اور پھر جب حادثات اور مسائل پیدا ہوتے تو آدمی کہتا ہے کہ ہاں غلطی ہوئی کیوں؟ آپ نے پہلے دین سکھایا ہی نہیں ہے. اس کو بھگتنا پڑے گا. مدینہ کا جو سی ایم تھا، جو بادشاہ تھا، ایک مرتبہ وہ مدینہ کے بازاروں سے گزر کر گلیوں سے جا رہا تھا کہ دیکھا ایک غریب آدمی ہے جو کاروبار کرتا ہے، اس کی بیوی بڑی خوبصورت ہے، اس کے اوپر اس کی نگاہ پڑ گئی. مدینہ کے سی ایم کی، بادشاہ، صحابہ کے زمانے کی بات نہیں ہے، بہت بعد کی بات ہے، تابعین کے بعد کی بات ہے. اب اس نے کہا کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے. اس نے مدینہ کے جو اس وقت کے جو علماء تھے ان کو بلایا، چن کر کے بلایا کہ کون بادشاہ کی بات مانے ایسا ہے. اب بلا لیا، مولویوں کو جمع ہو گئے. کہا کہ فلاں جو غریب آدمی ہے، جو اخیر میں جس کا مکان ہے، اس کی بیوی باہر کھڑی تھی، بہت خوبصورت ہے، مجھے پسند آ گئی ہے، مجھے اس سے شادی کرنی ہے. مولویوں نے کہا وہ تو شادی شدہ، تمہارا نکاح ہو ہی نہیں سکتا، تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. بولے کوئی راستہ نکالو. مولویوں نے کہا ہے نہیں، جب تک وہ طلاق نہیں ہوگی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. جن کو جمع کیا تھا وہ جیب بھرو پیر اور پیٹ بھرو مولوی تھے. 10,000 ریال کا جو کیا ہے بنڈل سب مولویوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا. اب جیب بھرو پیر اور پیٹ بھرو مولوی کے فتوے. انہوں نے کہا ہاں ایک شکل ہو سکتی ہے. کب نکلا؟ ہاں کب نکلا؟ 10,000 ریال کا بنڈل نظرانہ گیا تب. کہا کہ آپ بادشاہ ہیں، اس کے آدمی کے گردن پہ تلوار رکھ دو اور کہہ دو کہ طلاق دے دے. بادشاہ نے اپنے 2-4 آدمی کو بھیجا اور جا کر کے اس آدمی کے گردن پہ تلوار رکھی اور کہا کہ طلاق دے اپنی بیوی کو، مجھے نکاح کرنا ہے. اس نے کہا نہیں دوں گا میں. کہا کہ گردن اڑا دیں گے ہم. تو بیوی یہ منظر دیکھ رہی تھی. اس نے کہا کہ میں صرف تمہاری ہوں، دل سے تم سے محبت کرتی ہوں، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا، تو مجھے طلاق دے دو تاکہ تمہاری جان سلامت رہے گی، کبھی نگاہ پڑتی رہے گی تو دل میں محبت تسلی ہوتی رہے گی. تلوار رکھ کر کے طلاق دلوا دی. اب یہ مسئلہ ہے کہ کیا زبردستی طلاق دلانے سے طلاق ہوتی ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے مسلک میں تو یہی ہے. کنپٹی میں رکھ دی، بولے بول طلاق، بولا ہو گئی طلاق. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا طلاق المکرہ واقع ہو، زبردستی کی طلاق بھی واقع ہو جائے گی. اب اس نے دے دیا، بادشاہ نے نکاح کر لیا. اس وقت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا زمانہ آیا تھا. اللہ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کی زندگی کے جو اعمال تھے، کچھ پہلے ہوئے، بعد میں منع ہوا، پھر کچھ بعد میں آیا جو پہلے نہیں تھا. اللہ نے چاروں اماموں کے درمیان میں اللہ کے نبی کے عمل کو اللہ نے تقسیم کر رکھا ہے. امام مالک کا مسلک اور ہے، ہمارا مسلک اور ہے، زبردستی طلاق کے مسئلے میں. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جب ان کو یہ اطلاع ملی تو اس صورت میں اپنی بیوی سے کہا کہ جمعہ کا دن ہے، میرا سفید والا امامہ کفن کی نیت سے مجھے دے دو.
انہوں نے سر پر عمامہ کفن کی نیت سے باندھا اور گھر سے جمعہ کے بیان کے لیے نکلے. بیوی سے کہا کہ شاید نہیں آؤ، اس لیے اس عمامے کو کفن سمجھ کر میرے سر پر رکھ دو. گئے جمعہ کے بیان کے لیے. بادشاہ بھی اسی جگہ نماز پڑھتا تھا. وہ بادشاہ اپنے آرمی کے ساتھ نماز کے لیے آیا. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے اس دور کے اندر ایسے بادشاہ ہیں جو زبردستی طلاق دلوا کر کے نکاح کرتے ہیں. یہ نکاح جائز نہیں ہے. امام مالک نے بھی حدیث پیش کی. اب جیسے ہی جمعہ کی نماز ختم ہوئی، بادشاہ نے کہا کہ مسجد کے ستون اور پلر کے ساتھ امام مالک کو باندھ دیا جائے، اور دونوں ہاتھوں پر اتنے کوڑے برسائے، اتنے ڈنڈے برسائے کہ امام مالک کا دونوں ہاتھ کام کرنا بند کر دیا. جمعہ سے لے کر عصر تک مستقل ڈنڈے دونوں ہاتھوں پر برسائے گئے. جب عصر کی نماز کا وقت ہوا، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے دونوں ہاتھ کھول دیے جائے. یہ بھی کہا کہ اس لیے نہیں کہ تمہاری مار سے میں ڈر گیا ہوں، میں نے تو جو بات کہی ہے حق بات، شریعت کی بات کہی ہے، مجھے نماز اثر ادا کرنی ہے، اس لیے میرے ہاتھ کھول دیے جائے. اب یہ دونوں ہاتھ اٹھتے ہی نہیں تھے امام مالک، تو انہوں نے ہاتھ چھوڑ کر کے عصر کی نماز ادا کی. اس لیے اگر نماز میں ہاتھ یہاں باندھو تو بھی نماز ہوگی، یہاں باندھو تو بھی ہوگی، نہیں باندھو تو بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ ہاتھ باندھنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے. فرض واجب نہیں. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے نماز ادا کی. اس کے بعد گھوڑے پر ان کو ڈال کر مدینہ میں گھوڑوں کے اوپر ان کو گھمایا گیا اور کہا دیکھو بادشاہ کے خلاف جانے کا کیا مسئلہ ہے. تو امام مالک نے کہا مسلمانوں یاد رکھنا، یہ اس وجہ سے مجھے گھوڑوں پر نہیں دوڑا رہے اور اس وجہ سے مجھے نہیں مارا، بلکہ اس وجہ سے مارا کہ میرے اور تمہارے آقا تاجدار مکی و مدنی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا ان طلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی ہے. بادشاہ نے جو نکاح کیا ہے اس کی طلاق نہیں ہوئی تھی، نکاح کیا، یہ حرام کاری کر رہا ہے، اس لیے مجھے مارا جائے. پھر وہ موضوع بدل گیا. بتلانا یہ کہ دیکھو بد نگاہی کی وجہ سے معاملہ طلاق اور نکاح تک کے معاملہ ہے. یہ بھی حدیث ہے ان طلاق المکرہ لیس بشیء، یہ بھی حدیث ہے طلاق المکرہ واقع. اہل حدیث حضرات یہی ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے. دو طرح کی حدیثیں ہیں، تو پہلے حدیث کون سی ہے، بعد کی کون سی ہے. کیونکہ بہت سارے اعمال اللہ کے نبی نے پہلے کیے بعد میں نہیں کیے، پہلے نہیں کیا بعد میں کیا. تو یہ اصول ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کا عمل لیا جائے گا، پہلے کا عمل نہیں، پہلے کا عمل نہیں، بعد کا عمل لیا جائے گا. ایک آدمی نشہ کرتا تھا تو پہلے اس کو نہ وہ چھوڑ دیا، تو ہم اس کو تھوڑی کہیں گے کہ یہ نشہ کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے پہلے کا عمل، تو جو پہلے کی جو امام مالک نے جو حدیث پیش کی وہ اول ہے، اور جو امام ابو حنیفہ نے جو حدیث پیش کی وہ آخر ہے. تو عمل جو ہوگا بعد کے حکم پر آئے گا. اگر بعد کا حکم صحیح نہ ہوتا تو اس صورت میں اللہ کو کیا، اللہ کے نبی کو کیا ضرورت تھی اس کے خلاف دوبارہ دوسرا حکم دینے کی. رفع دین کا مسئلہ بھی ہے، شروع کے زمانے کا ہے، بعد میں اللہ کے نبی کے مرضی وفات کی نماز بغیر رفع دین کے. تو ان کا مزاج کیسا کہ ہمارے مطلب کی جو حدیث ہے اب وہ پتہ نہیں ہوتا کہ دو حدیثیں ٹکرا رہی ہے، رفع دین کی ٹکرا رہی ہے، بغیر رفع دین کی ٹکرا رہی ہے. تو اول کون سی ہے، بعد کون سی ہے، وجہ ترجیح کس کی ہے.
اللہ کے نبی کا عمل کیا تھا، بعد میں صحابہ کا کیا عمل تھا، حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے تو حدیث پہ عمل کرنے کا بولا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے تو کیا کہا، علیکم بسنتی، سنت پر عمل کرو۔ کوئی بھی نہیں بتا سکتا، صحیح تو کیا صحیح حدیث نہیں ملے گی کہ میرے اور تمہارے نبی نے کہا ہو کہ حدیث پہ عمل کرو۔ میرے نبی نے جب بھی کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو، تو پتہ کیا چلا، حدیث الگ چیز ہے، سنت الگ چیز ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے سنت کا لفظ ہے۔ حدیث اللہ کے نبی کی زندگی میں ایک آدھ بار، دو بار، تین بار ہوا ہو وہ حدیث ضرور ہے، لیکن جو کام اللہ کے نبی نے ہمیشہ کیا ہو وہ کیا ہے، سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ایک بار، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، لیکن ہمیشہ بیٹھ کر کرتے تھے، تو بیٹھ کر کرنا کیا ہو گیا، سنت ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے مسجد کے اندر جوتے پہن کر ایک بار نماز پڑھی، بخاری شریف کی یہ بالکل صحیح حدیث ہے، لیکن ہمیشہ چپل کہاں اتارتے تھے، باہر اتارتے، تو باہر اتارنا یہ چیزیں فرق۔ حدیث کا بخار کرا ہے، حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اگر حدیث پہ اتنا عمل کرنا ہے تو میرے نبی نے تو بخاری کی صحیح حدیث سے جوتے پہن کر نماز پڑھی ہے پہلے سب میں، کیوں گیٹ پر چپل اتارتے ہو، پہن کر آؤ۔ حدیث پہ اتنا عمل کرنا، میرے نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، صحیح حدیث ہے۔ میرے نبی آئے مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے، صحابہ سے کہا بھی کچھ دیر باقی ہے جماعت کھڑی ہونے میں۔ اللہ کے نبی نے وضو کیا تھا، وضو کر کے گھر جا کے گھر گئے اور گھر جا کے بیوی کو غسل کر کے آئے، مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے۔ پھر آ کر کے نماز پڑھے۔ اگر حدیث ایک بار کا واقعہ ہے، حدیث پہ عمل کرنے کا اتنا ہی بخار چڑھا ہے حدیث والوں کو، تو آئے وضو کرے، گھر جائے، بھائیوں کو کیس کرے، پھر آ کے نماز پڑھے۔ میرے نبی نے تو کہیں نہیں کہا کہ علیکم بالحدیث، حدیث پہ عمل کرو، میرے نبی نے تو سنت پہ عمل کرنے کا۔ وہ ایک بار کا واقعہ ہے، صحیح حدیث ہے، حدیث ضرور ہے، سنت نہیں ہے۔ سنت اور حدیث کا فرق معلوم ہی نہیں ہے۔ پھر موضوع بدل گیا، مجھے اس میں نہیں جانا تھا، موضوع پورا بدل۔ تو بتلانا یہ ہے کہ بدنگاہی سے انسان کے دل میں نفس اور سیکس پورا کرنے کی جو لالچ پیدا ہوتی ہے، اسی بنیاد پر شادی شدہ مردوں کو دوسرے کی بیوی اچھی لگتی ہے، چاہے کتنی خوبصورت بیوی گھر میں کیوں نہ ہو۔ اور دین نہیں ہے، اسی وجہ سے معاشرے میں فساد، بگاڑ سب پیدا۔ شادی ہوتے ہی میاں بیوی کا جھگڑا، ملکیت کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی ہمارے مسجد کے قریب میں ایک مسئلہ پیش آئے، نئی شادی ہوئی، ایک ہفتے میں بیوی نے آدمی کو بھی دھویا، ایک ہی ہفتے میں، اور ساس کا ہاتھ بھی توڑ دیا کہ ملکیت میرے نام کرو، ملکیت میرے نام کرو۔ کتابوں میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ساس بہو میں جھگڑا ہو گیا، سچا واقعہ بتا رہا ہوں، ساس بہو میں جھگڑا ہو گیا۔ اب بیوی چاہتی تھی کہ ملکیت، آدمی میرا ہے تو مکان بھی میرا، اس لیے ملکیت میں مجھے مکان ملنا چاہیے۔ تو گھر میں مشورہ ہوا کہ لڑائی جھگڑے سے اچھا ہے ساس بہو لڑے، اس سے اچھا کیا ہے، کوئی اچھے عالم اور مفتی کے پاس جا کر کے فیصلہ کروا لے، قرآن حدیث سے جس کا جو حق نکلتا ہے اس کو دے دیا جائے گا۔ آج کل کی بہویں بھی بڑی چالاک ہوتی ہے، بولے کہ ہمارے علاقے میں تو ایک ہی مولانا ہے، ساس جائے گی تو انہی کے پاس جائے گی۔ بہو نے کہا ساس کو ذرا میں کام سے بازار جا کے آتی ہوں، اور چلے گئی مولانا کے پاس۔ کیا کہا کہ آج کل میں میری ساس آنے والی ہے ملکیت کے بٹوارے کے لیے، تم قرآن حدیث سے میرے حق میں فیصلہ کرنا۔ مولانا نے کہا قرآن حدیث میں جو ہوگا دیکھ کر کے بتا دیں گے،
تو اس نے 10,000 روپے نکالے اور کہا یہ نذرانہ ہے میری طرف سے، یہ ہدیہ آپ میری طرف سے رکھ لو، فیصلہ میرے حق میں۔ اب دوسرے دن ساس نے کہا چلو مولانا کے پاس جاتے، قرآن حدیث سے بہو کا مکان ہے کہ سر میرا مکان ہے؟ کہا چلو چلو۔ اب گئے، اب بیٹھے، مولانا سے کہا کہ مولانا قرآن حدیث سے ذرا فیصلہ کر دو کہ مکان بہو کا ہے کہ ساس کا ہے۔ مولانا نے قرآن کھولا، شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا۔ بولے قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ماں کا تو انگنا ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، باقی سب بہو کا ہے۔ ماں اغنا یعنی انہیں کہ ماں انگنا، ماں کا انگنا ہی ہے، باقی گھر تو آنگن صرف ماں کو ملے گا، باقی بہو کو ملے گا۔ ساس بلی لگتا ہے دال میں کچھ کالا لگتا ہے میرے کو، ایسا کیسا فیصلہ ہو، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ اب وہ رات آ گئے، دن میں سوچتے رہے، رات کو وہ ساس بھی سوچتے سوچتے کچھ تو مسئلہ ہے۔ اب وہ رات کو اٹھی اور گئی، مولانا کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہا آپ یوں کہنا کہ قرآن حدیث میں ذرا مطالعے کی کمی رہ گئی، برابر دیکھنے کا جلد بازی میں نے قرآن سے فتویٰ دے دیا اور یہ لو ہدیہ۔ اب اس نے 20,000 کا بنڈل جیب بڑو پیر اور پیٹ بڑو مولوی کو پکڑا دیا۔ ساس بھی کم لکڑی میں جلے، ایسی تو تھی نہیں، اب پہلے 10 ملا تھا، اب 20 کا بنڈل آیا تو اب وزن بھاری ہو گیا۔ بولے ٹھیک ہے میں کل کرتا ہوں۔ میں مولانا صبح آئے، گھر پر بول کے گئے، وہ فتویٰ دینے میں تھوڑی جلد بازی ہوئی ہے، میں پھر کئی کتاب دیکھوں گا، پھر آپ لوگ آنا، پھر فتویٰ صحیح نکال کے دوں گا میں۔ پھر گئے دوسرے دن، سب بیٹھے، مولانا نے شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ بولے ماں کا ہی سب ہے، بہو کا کچھ بھی نہیں ہے۔ جیب بڑو پیر اور پیٹ بڑو مولوی ہے۔ تو پہلی بات جو میں نے کہی تھی وہ پوری کی، دوسری بات یہ تھی کہ اسلام نے ایک ہی کلچر دیا ہمیں، نکاح والا کلچر، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا کلچر، ایک کلچر جو ہے اسلامی نہیں ہے۔ اس کو قرآن نے کہا وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، لڑکی اور لڑکے دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ گرل فرینڈ رکھنے والے یا بوائے فرینڈ رکھنے والی یہ کسی کتے اور کتیا سے کم نہیں ہے، کسی گھوڑے اور گدھے سے کم نہیں ہے، کسی سور اور خنزیر سے کم نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ نکاح نہیں کرتے ہیں اور ریلیشن شپ مناتے ہیں۔ تم بھی نکاح نہیں کرو اور ریلیشن شپ میں رہو تو تمہارے اور سور میں کیا فرق ہے؟ کتے اور جانور اور ان کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، وہ بغیر نکاح کے لیونگ ریلیشن شپ مناتے ہیں، تم بھی وہی کر رہے ہو۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے جانور سے بدتر ہو۔ جس کی بھی گرل فرینڈ ہے یا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رکھ رہا ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے یہ کلچر اسلامی نہیں ہے، یہ جانور سے بدتر لوگ ہیں۔ اسلام نے تو انسان، اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور اسلام دیا اور اسلامی کلچر دی کہ نکاح، بغیر نکاح کے تعلق اسلام نے منع کیا۔ کتے کو نہیں کہا کہ کتیا سے نکاح کر، گدھے کو نہیں کہا کہ گدھی سے نکاح کر، جانوروں کے لیے۔ اور اگر بغیر نکاح کے ہم یہ معاملات کر رہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ تو ہم جانور ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کلچر ایسا بنا ہوا ہے، جس کو دیکھے اس کی گرل فرینڈ، جس کو دیکھے اس کی بوائے فرینڈ، تو ہم اگر کر لیں تو کیا حرج ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، اللہ نے کہا مجھے اسلام پسند ہے، کلچر نہیں۔ جو لوگ کلچر پہ چلتے ہیں ایسے لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا میں۔ اللہ نے کہا جو کہتے
چلے تو ہم نے رکھ لی. اور اب تو فخر سے بیان کرتے ہیں. اب تو کیا کرتے بھائی, کہاں جا رہا ہے؟ بولے گرل فرینڈ کا. بولے اس کے ساتھ جانا ہے میرا کام. یہ اسلام نہیں ہے. پھر اب کہو کہ لائف میں سکون آوے, ہو ہی نہیں سکتا کہ سکون آپ کے گھر میں آوے, آپ کے دل و دماغ میں آوے. تمہارا راستہ ہی غلط ہے تو سکون کہاں سے آئے گا؟ سکون آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک شخص آیا کہنے لگا کہ دعا کر دو مولانا, میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں کہ میرا نکاح اس سے ہو جائے. میں نے کہا ایسی نہیں دعا یوں کر کہ اللہ اگر وہ میری لائف میں اللہ نے اس کے لیے خیر رکھا ہے تو نکاح ہو جائے. تو کہنے لگا کہ اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ اس کو اندر خیر ڈال کے میرا نکاح کروا دے. میں نے کہا اللہ تیرا محتاج ہے, اللہ تیرا محتاج ہے. ہمارا معاشرہ اتنا گندا کہ ہم تو اندازہ نہیں لگا سکتے. دین سکھایا ہوتا تو بات سمجھ میں آتی. اور یہ عورتیں جو ہماری بیوی ہے وہ ہمارے لیے تیار ہوتی ہے, ہمارے لیے زینت کرتی, میک اپ کرتی, تو ہم دوسری طرف بدنگاہی کے گناہ میں مبتلا نہیں ہوتے. میاں بیوی میں محبت کے لیے اللہ کے نبی نے کہا ساتھ میں میاں بیوی کھانا کھائے, ایک دوسرے کو کھلائے. اس سے میاں بیوی میں محبت پیدا ہوگی, دماغ دوسری طرف نہیں جائے گا. لیکن ہمارے معاشرے میں کیسا ہے, شادی کی سوادرات کو ایک دوسرے کو کھلائیں گے, باقی پوری زندگی نہیں کھلائیں گے. پہلے دن ہی پیار جاتا ہے, اس کے بعد میرے نبی نے کہا بیوی کو ہر لقمہ صدقے کا ثواب ہے, اس کے بعد نہیں کھلاتے. اور گرل فرینڈ کو ٹھوس کے کھلائیں گے. کہیں ہوٹل میں چلے گئے یا سفر میں ہے, ویٹر جو ہوتے اگر اس میں کوئی لیڈیز اگر کچھ پانی لا کے رکھ دی, کھانا لا کے رکھ دی, اٹھا کے لے گئی تو فوراً کیا کہیں گے, تھینک یو, اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تمہاری بھائی تمہارے کپڑے دھوتی, کبھی شکریہ ادا کیا؟ تمہاری بیوی جو ہے تمہارے لیے کھانا بناتی ہے, کبھی شکریہ ادا کیا؟ تمہاری بیوی تمہارے ہر کام کر رہی ہے, کبھی آپ نے اس کو تھینک یو کہا؟ نہیں کہا. اور ہوٹل میں یا پلین کے سفر میں لیڈیز اگر ہے ویٹر تو وہاں تو پتہ نہیں کیا کیا تعریف کے الفاظ نکلیں گے. اور پھر وہی کانٹیکٹ ہو گیا تو پھر میسج میں تو میرے دل کی دھڑکن ہے, تو سکون ہے, تو یہ ہے, تو وہ ہے. اور جو ہے اس کا کیا کرنے کا؟ میں کہوں نا کہ اکثر نوجوانوں کے فون چیک کیے جا رہے ہیں, اکثر نوجوانوں کے, چاہے فیس بک چیک کرو, انسٹاگرام سے چیک کرو, اسنیپ چیک کرو, کم سے کم 100-150 کو تو آئی لو یو لکھا ہوا ملے گا ہی, چاہے جواب آئے گی نہ آئے. بولے اندھیرے میں تین مارو, کوئی ایک تو جواب دے دے گی. اور شادی شدہ کے موبائل میں بھی ملے گا. یہ اتنے ساروں کو لکھ رہا ہے آئی لو یو, کبھی اپنی بیوی کو بولا, کبھی اپنی بیوی کو بولا نہیں بولا, تو پھر معاشرہ تو بگڑے گا ہی نا, معاشرہ تو بگڑے گا ہی. اللہ کے نبی نے کہا کہ میاں بیوی ساتھ میں کھانا کھائے, صرف اس پہلے دن نہیں, پوری زندگی ساتھ میں کھانا کھائے. اس سے محبت اور برکت پیدا ہوتی. باہر ہوٹلوں میں جاتے کھانا, وہاں تعریف کر دیتے ہو کہ بہت اچھا بنایا, کہ تمہاری بیوی نے بنایا, کبھی تم نے اپنی بیوی کی تعریف کی؟ تیسری وجہ, مرد جو ہے اپنی بیوی بچوں کو وقت دیتے ہی نہیں ہیں. آج صبح گئے کام پہ, شام کو آئے, کھائے پیا, نکل گئے, اور پھر رات کو سونے کے ٹائم پہ آئے, موبائل لے کے سو گئے دیکھتے دیکھتے. کبھی اپنی بیوی سے دکھ سکھ کے حالات کبھی ہم معلوم نہیں کرتے. وہ پریشان ہے, ماں باپ بھائی بہن سب کو چھوڑ کے آئی ہے, اگر اس کی پریشانی آپ نہیں سنو گے تو کون سنے گا؟
پھر اگر رشتہ دار ہے، دیور ہے، جیٹ ہے، کوئی بھی پوچھ لے کیا ہوا، کیا تکلیف ہے، اور اس کے اس تکلیف میں سہارا بننے کی کوشش کرے گا، چاہے تمہارا دوست ہے، چاہے کزن ہے، جب وہ تکلیف میں سہارا بنے گا تو اس کے دل کا میلان اس کی طرف جائے گا، تو پھر دوسرے لوگ اچھے لگیں گے، پھر کہو گے کہ میری بیوی کا یہ مسئلہ۔ اس لیے اپنے گھر کو جنت بناؤ، آدھی روٹی کم کھاؤ، لیکن گھر میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی شریعت لاؤ، تاکہ ہماری نسل گمراہی کے راستے پر نہ جائے، ورنہ کل قیامت کے دن سوال ہوگا کہ ہم نے اولاد دی تھی، اس اولاد کے کیا حق ادا کیے؟ انگلش میڈیم پڑھانا ضروری سمجھا، شریعت سمجھانا ضروری نہیں سمجھا، فیشن کی چیزیں دلانا ضروری سمجھا، اس کو پڑھ کر کرانا ضروری نہیں سمجھا، یہی ہماری اولادیں ہمارے کو جہنم میں گھسیٹ کر لے جائے گی۔ اس لیے اسلام میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کوئی کلچر نہیں ہے۔ اگر کسی کو کسی سے محبت ہو گئی ہے تو میں مسلمان ہے تو میں کہوں گا کہ ان کے ماں باپ کو کہ نکاح کر دینا چاہیے۔ اگر نہیں کرو گے، کہیں اور کرو گے، تو اس صورت میں ان کے باہر کے تعلقات جو گناہ ہوں گے، گھر کا سکون برباد ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ مردوں کو کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، چاہے روڈ سے گزر رہے ہو، چاہے کہ ہوٹل پر ہو، پان کے گلوں پر ہو، قرآن کہہ رہا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ لیکن آج مسلمانوں کی نگاہیں نیچی تو بہت دور، دیکھ کر آنے جانے والی لڑکیوں کو، عورتوں کو دیکھ کر، دیکھنے کے بعد اس ایمان والی عورت پر، ایمان والی بچی پر کیسے کیسے کمنٹس تذکرے کرتے۔ آج کا نوجوان کیا کہے گا بھائی؟ کسی کو تو بولتے واہ کیا مال ہے، کیا بولتا ہے؟ کیا مال ہے۔ تو نے کسی کی ماں بہن بیٹی کو مال کہا ہے؟ میرے اللہ کا فرمان ہے 18ویں پارے میں، اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو تیری بیوی کو دیکھ کر مال کہے گا، تیری بیٹی کو دیکھ کر مال کہے گا، تیری بہن کو دیکھ کر کے مال کہے گا۔ تو دوسرے کی بہن بیٹی کو مال کہتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو تیری بہن بیٹی کو مال کہے گا۔ ارے مال تو چھوڑیے، اب تو کیسے کیسے کمنٹس ہوتے ہیں، آپ لوگ جانتے، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان آج کل کے معاشرے میں کسی بھی بہن بیٹی گزرنے والی کو دیکھ کر کے کیا کیا کمنٹس کرتے ہیں۔ حد کر دی مسلمانوں نے، اللہ نے ایمان جیسی نعمت دی تھی، اتنے ایمان سے گر گئے۔ کوئی بچی ٹیوشن جا رہی ہے، کوئی عورت کسی کام سے جا رہی ہے، دیکھ کر اس پر کیسے کیسے ہمارے نوجوان تبصرے کر رہے، جو کیا فیگر ہے اس کا۔ راستوں پر بیٹھ کر ایمان والی بہنوں اور بیٹیاں جو گزر رہی ہیں ان کے فیگر چیک کر رہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ایسے لوگ پیدا کروں گا جو تمہاری بیٹیوں کی، تمہاری بیوی کی، تمہاری بہنوں کی فیگر چیک کریں گے۔ وہ تب تمہیں کیسا لگے گا جب کوئی تمہاری بیوی کا فگر بتاوے، تمہاری بیٹی کا فگر بتاوے، تمہاری بہن کا فگر بتاوے، تمہارے دل پر کیا گزرے گی؟ وہ بھی کسی کی بہن اور بیٹی ہے جس کے بارے میں تم تبصرہ کر رہے ہو کہ وہ لڑکی کی فگر ایسی ہے، اس کی چھاتی ایسی ہے، اس کے کولے ایسے ہیں۔ یہ ایمان والے پر کمنٹس کرنا، اللہ کا غضب نازل ہوگا تم پر، اللہ تمہاری زندگیوں سے سکون چھین لے گا جب تم اپنے ایمان والے قوم کی بچیوں اور بہنوں اور بیٹیوں پر ایسے تذکرے کرو گے۔ اللہ تمہارے گھر میں سکون دے گا۔ لاکھ دعا کر لو کچھ بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یہ گناہ ایسے ہیں، اس کی قیمت اور اس کا قرضہ آپ کو دنیا میں چکانا پڑے گا۔ کسی کے فگر اور جسم کو دیکھ کر تذکرہ کیا ہے، اس کی باڈی کا تذکرہ کیا ہے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ کوئی نہ کوئی تیری بہن اور بیٹی کے فگر نہ بتا دے۔
ہم سب جو پریشان ہیں کوئی اور وجہ نہیں ہے، ہمارے برے اعمال سے پریشان ہیں، ہمارے برے اعمال سے پریشان، اچھے کاموں میں دل نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگتا، مسجدوں میں دل نہیں لگتا، اور تسبیحات میں دل نہیں لگتا، اور موبائل کے ذریعے تو گناہ ہوئے ایسے دل ہو گئے۔ پہلے تو ایک مسلمان دوسرے سے ملتا تھا نا، سلام دعا کرتا تھا، چہرے پہ مسکراہٹ ہوا کرتی تھی، اب تو سلام دعا تو کرتے نہیں ہیں، دور سے لگتا ہے اس کے چہرے کا بارہ بجا ہوا ہے، کوئی خوشی نہیں۔ ایمان والے سے ملنے اور چہرے پہ خوشی نہ ہو، اللہ کے نبی نے کہا تو ایمان والے مسکراتے ہوئے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کے صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب تو ہم مصافحہ کرنے ملنے کے لیے ایک دوسرے کو سلام کرنے تیار نہیں، کوئی کسی کی وجہ سے مصیبت نہیں آ رہی ہے، امت شاہ کی وجہ سے نہیں آ رہی ہے، نریندر مودی کی وجہ سے نہیں آ رہی ہے، مصیبت ہمارے برے اعمال کی وجہ سے آ رہی ہے۔ گناہ ہم کرے اور سرکار کو بدنام کرے۔ جیسے 2 نمبر کا دھندا کرا، دارو کا دھندا کر کے مکان بنایا اور اوپر لکھے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے۔ 2 نمبر کا مال، چوری کا مال، جگار کا مال، شراب کا مال، اور اس حرام مال سے مکان بنا کے اوپر لکھتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے۔ تو رب کے فضل سے نہیں، وہاں لکھنا بھی ھذا من فضل ابلیس، یہ ابلیس کے فضل سے اس نے 2 نمبر کے دھندے میں لگوایا، چوری میں لگایا، شراب میں لگایا۔ اللہ کا نام کیوں بدنام کر رہا ہے تو؟ اس لیے دوستو ہم اپنے زندگی میں اعمال پیدا کریں، اعمال پیدا کریں گے تو دل کا سکون ملے گا۔ اعمال کے بغیر دل کا سکون، چاہے آپ جتنی بھی دنیا کے عیش و عشرت کی چیزیں گھر میں بسا لو، سکون چاہتے ہو تو اللہ کے احکام پر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آنا ہوگا تو ہی سکون ملے گا، ورنہ ڈپریشن اور نیند کی گولیاں کھاتے رہنا سکون نہیں ملے گا۔ سکون چاہتے ہیں تو اللہ نے کہا اسلام پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ دل کا سکون عطا فرمائیں گے، کچھ ہو یا نہ ہو لیکن دل و دماغ اللہ سکون میں رکھیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔